حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. اور جو ہی چھڑی پکڑی ساری چھڑی تلوار بن گئی. اور وہ جب چھڑی تلوار بنی نا وہ صحابی چھڑی لے کر آئے. پہلی تلوار ایک گردن جدا کرتی ہے. اب یہ جو لے کر آیا یہ 10 گردنیں اکٹھی لے جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا سلمہ اتنی اچھی تلوار کہاں سے لایا ہے؟ کہنے لگا پہلی جو تھی وہ کسی لوہار کی بنی ہوئی تھی. اب جو لایا ہو یہ کسی عام بندے کی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے. یہ میرے نبی کی عطا ہے، یہ حضور کی مدد ہے جس کے لیے یہ 10 گردنیں اکٹھی لے جاتی ہے. میرے بھائی صحابہ کا معمول یہ تھا. آپ سنتے رہتے ہیں جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھ نکلتی ہے، اپنا روٹیلا اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ آپ میری مجبوری کو سمجھے، نئی شادی ہوئی ہے، میری بیوی جوان ہے، خوبصورت بھی ہے. اب میں ایک کام کے ساتھ اپنے گھر والی کے سامنے جاؤں گا. اگر اس نے مجھے تانا دے دیا اندھا ہونے کا، بھینگا ہونے کا تانا دے دیا، میرے پاس کیا رہے گا؟ آپ کا ہوتے ہوئے لوگوں کے تانے سنتا پھرو. سرکار نے فرمایا قتادہ کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آنکھ چاہیے. سرکار نے فرمایا وہ آنکھ میرے پاس لاؤ. صاف بھی نہیں فرمایا. میرے کریم نے اسی وقت اس کی آنکھ میں وہ ڈیلا فٹ فرمایا اور اپنا لوا پہ دام لگایا. آج میرے بھائی کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس بھی جائے، آنکھوں کا آپریشن کرائے، آنکھ بننے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے اتنے دن سجدہ نہیں کرنا، اتنے دن وزن نہیں اٹھانا، اتنے دن آنکھ نہیں کھولنی. لیکن یہ شفا خانہ محمدی ہے. میرے نبی نے آنکھ رکھتے ہوئے فرمایا اے قتادہ ابھی کھولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. قتادہ ابھی آنکھ کھولو. اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں حضور نے جو آنکھ فٹ فرمائی کانا احسن عینیہ، فرماتے ہیں وہ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت بھی تھی، زیادہ روشن بھی تھی. فرماتے ہیں دوسری کبھی خراب ہو جاتی لیکن لا ترمد، اس میں کبھی آشوب چشم نہیں آیا، کبھی بیماری نہیں آئی. تو میرے بھائی پتہ چلا صحابہ کرام کو جب کوئی پریشانی بنتی حضور کے دروازے پہ آ کے مدد طلب کرتے. یہ تو صحیح روایات ہے. ایک بندے سے میں نے سوال کیا جناب یہ بھی تو آیتیں ہیں، یہ بھی تو حدیثیں ہیں، آپ مطابقت کیسے پیدا کرو گے؟ آگے سے وہ مجھے جواب دینے لگے جناب ایک ما فوق التحت اسباب ہوتے ہیں، ایک میں ایک تحت الاسباب، ایک فوق الاسباب ہوتا ہے. اور تحت الاسباب سے تو مدد مانگنا جائز ہے لیکن فوق الاسباب سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے. تحت الاسباب کا کیا مطلب ہوا؟ مثلا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ میرے عزیز علامہ کامران صاحب ہے، اگر میں انہیں کہوں میرے لیے پانی لاؤ، یہ سامنے موجود بھی ہے، نظر بھی لا رہے ہیں، یہ تحت الاسباب ہے، ان کا پانی لانا تو میرے ساتھ
سبب موجود ہو سامنے اس سے مدد طلب کی جائے، اور فوق الاسباب ظاہری سبب سامنے نظر کوئی نہ آ رہا ہو۔ اب دیکھیں غوث اعظم تو بغداد میں ہیں یا ایلان میں ہیں، ہم یہاں سے مدد طلب کرتے ہیں، تو کہتے ہیں تم نے غوث پاک کو دیکھا بھی نہیں ہے، ان کا زمانہ بھی نہیں پایا، پھر بھی ان سے طلب کرتے ہیں مدد، اور داتا علی البیری کو دیکھا بھی نہیں ہے، پھر بھی مدد طلب کرتے ہو۔ میں نے کہا آئے اگر اسی ضابطہ کے کہتے کے تحت مانتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا کلمات کا سب کہتے ہیں صلی اللہ، بولیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے صحابہ نے بھی مافوق الاسباب سے مدد طلب کی ہے، یعنی حضور سامنے نہیں تھے۔ مثلا سیدنا صدیق اکبر کا دور گرامی ہے، اور یمامہ کے اندر جنگ ہو رہی ہے، مسیلمہ قذاب کو ٹھکانے لگانے کے لیے جو لشکر بھیجا گیا، اس کا سپہ سالار اللہ کی تلوار خالد بن ولید کو بنایا گیا۔ بولیے کس کو بنایا گیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سیف اللہ کا لقب میرے نبی نے عطا فرمایا تھا۔ اللہ کی تلوار ہے خالد بن ولید۔ آپ جب لشکر لے کے جاتے ہیں، جب مسلمہ سے پالا پڑتا ہے، اب یہ مسلمان بھی نعرے تکبیر لگانے والے، حضور کے غلام بھی خدا کی کبریائی کے نعرے بلند کرنے والے، اللہ اکبر کی صدائیں لگانے والے، اب مسلمان کے لشکر سے بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ اب فرق کرنا مشکل ہو گیا، اپنے کون ہے بیگانے کون ہے۔ فوراً خالد بن ولید نے فرمایا نعرہ لگاؤ محمد محمد۔ وہاں سے صحابہ نے نعرہ لگایا۔ میرا سوال یہ ہے مدینہ کہاں، یمامہ کہاں؟ اتنے دور سے صحابہ نے پکارا، بلکہ میں نے آج ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، ام المومنین میرے نبی جی کی زوجہ، مومنوں کی ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہے ایک رات میرا کریم ہمارے گھر میں آرام فرماتا، حضور آرام کر رہے تھے، اچانک حضور اٹھے وضو کے لیے، کریم آقا نے وضو فرمایا، اور وضو کے درمیان 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا لبیک لبیک لبیک، پھر 3 مرتبہ حضور نے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، حضور نے 3 مرتبہ کہا میں حاضر میں حاضر میں حاضر، اور 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد ہو گئی تیری مدد ہو گئی تیری مدد ہو گئی۔ ام المومنین جناب میمونہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی بندہ تھا جس سے باتیں آپ فرما رہے تھے، بظاہر تو آدمی نظر کوئی نہیں رہا، آپ نے فرمایا راجد اسلمی بنو کعب کا بندہ ہے، اپنے قبیلے سے مجھے ندا دے رہا تھا، میں یہاں سے اس کی مدد کر رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریار، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ لہذا میرے بھائی یاد رکھیں اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا شرک، سارے بولے شرک۔ ہاں ایک فرق ضرور رکھا جائے، ایک سائڈ پہ اللہ کا کلام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ درجنوں آیات ایسی ہیں جن سے مدد مانگنے سے منع بھی نہیں کیا گیا، بلکہ میرے کریم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جنگل میں جا رہے ہو، راستہ بھول جاؤ، کوئی تمہیں راستہ بتانے والا نہ ہو، بلند آواز سے کہو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ کیا کہو اے اللہ کے بندو میری؟ اس کا مطلب یہ ہوا مدد مانگنا شرک،
سارے بولے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے جس میں مدد مانگنا شرک بن جاتا ہے، جب کوئی بندہ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو مستقل بذات سمجھ کے مدد مانگے، یوں سمجھے جیسے اللہ مدد کرتا ہے ایسے ہی نبی مدد کرتا ہے، جیسے اللہ مدد کرتا ہے ایسے ہی غوث اعظم بھی مدد کرتے ہیں، جیسے اللہ مدد کرتا ہے ایسے ہی داتا علی حجویری مدد کرتے ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہو ہمارے نزدیک وہ بندہ مشرک ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے جو رب کے برابر سمجھ کی عقیدہ رکھے وہ مشرک ہے، لیکن جس کا یہ عقیدہ ہو نبی بھی مدد کر سکتا ہے، غوث اعظم بھی مدد کر سکتے ہیں، دیگر اولیاء انبیاء بھی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ذاتی ہوتی ہے، ان کی مدد عطائی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ کے بندے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کے اذن اور اجازت سے کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ اللہ جو مدد کرتا ہے وہ کسی کی عطا سے نہیں، وہ مستقل بذات ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کی مدد کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں قرآن کے اندر درجنوں آیات ایسی ہیں۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں لوگوں میرے پاس کوڑی والا لاؤ میں صحت دیتا ہوں، اندھا لاؤ میں بینائی دیتا ہوں، مردہ لاؤ میں زندہ کرتا ہوں۔ عیسیٰ کے یہ کمال ہے، کہتے ہیں لوگوں میں زندگی بھی دیتا ہوں، میں شفا بھی دیتا ہوں اور میں آنکھیں بھی دیتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے اگر عیسیٰ غلام ہو کے یہ ساری چیزیں دے سکتا ہے تو مصطفیٰ امام ہو کے کیوں نہیں دے سکتے؟ لیکن اگلی بات قابل غور ہے، جس طرح عیسیٰ کہہ گئے بِإِذْنِ اللَّهِ، لوگوں میں اللہ کی اجازت سے دیتا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے اذن سے دیتا ہوں، اسی طرح مصطفیٰ بھی اللہ کی اجازت سے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ اللہ کے بندے اللہ کی اجازت سے دیتے ہیں۔ آئیے یہ فرق اگر رکھا جائے کہ اللہ کا بندہ جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے اور اللہ کی مدد ذاتی ہوتی ہے، اس کے اندر کسی کی عطا شامل نہیں ہوتی، پھر شرک نہیں بنتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہم میں سے بھی یہ عقیدہ رکھ کے داتا علی حجویری کے مزار پہ جائے، سلطان باہو کے مزار پہ جائے، حضور غوث اعظم کے دربار پہ جائے، پھر محمد شاہ صاحب کے آستانے پہ آئے، یہ عقیدہ رکھ کے کہ اللہ کی عطا کے بغیر یہ مدد کر سکتے ہیں، تو ہمارے نزدیک بھی وہ بندہ مشرک ہے، ہمارے نزدیک مومن وہ ہے جو یہ سمجھے اللہ کے نبی، اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں، ان کی مدد رب کی عطا سے ہوتی ہے، اللہ کی مدد ذاتی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا